وہ کھول دیجیے، اس کو کھڑکی کھول دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک ہفتہ کے بعد تقریباً رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اتنی ہمیں ہمت دے کہ ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ مہلت دے کہ ہم رمضان تک پہنچ سکے اور اس کے بعد اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکے۔ میرے عزیز بھائیوں، چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک سے پہلے کچھ لوگ استقبال رمضان کے لیے روزہ رکھتے ہیں کہ چلو عادت ہو جائے گی، سارا سال وہ روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ ہے کہ ہفتے میں 2 روزے رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بھی رکھتے تھے، اور مہینے میں 13، 14 اور 15، اس کو کہتے ہیں ایام بیض، یعنی چاند جب پورا ہو جاتا ہے 13 تاریخ کو چاند بالکل مکمل جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اور 15 کے بعد جو ہے وہ پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ شروع میں بھی گھٹتا ہے، بڑھتا 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 مکمل گول ہو جاتا ہے 13 کو، اور 14 کو پورا رہتا ہے، 15 کے بعد پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ سوموار کا، پیر والے دن کا اور جمعرات کا بھی رکھا کرتے تھے۔ تو یہ ہیں وہ روزے جو نبی علیہ السلام سارا سال رکھتے۔ اور پچھلے درس میں ہم نے آپ سے یہ آپ کے گوش گزار کی تھی بات کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے جو پچھلے رمضان مبارک کے روزے رہ جاتے تھے مینسز کی وجہ سے، وہ روزے میں سارا سال نہیں رکھ سکتی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کہ آپ کی باری ہوتی، آپ میرے گھر آتے، تو میں جو ہے وہ یہ محسوس کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی ضرورت ہو تو میں روزے سے ہوں، میرا روزہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، تو میں وہ روزے رمضان کی وجہ شعبان، رمضان کے روزے شعبان میں پورے کرتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ رمضان کے روزے رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ لیکن عام شخص کے لیے استقبال رمضان میں شعبان کے روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، وہ شخص جو جمعرات کا، سوموار کا، 13، 14، 15 کا، چلے 13، 14، 15 کا نہیں رکھتا، سوموار کا، جمعرات کا اس کا رکھنے کی عادت ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اور 15 شعبان کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے ہی منع کر دیا۔ کس کو؟ وہ شخص جو پہلے نہیں رکھتا۔ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا، نفلی روزہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، الا اس شخص کے لیے جو شخص جمعرات کا، سوموار کا روزہ رکھتا ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ استقبال رمضان کے لیے اب کوئی شخص کہے کہ بھائی چلو اگلا ہفتہ ہے تو میں ہفتے میں 2-3 دن روزے رکھ لوں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن کام بھی کرنا ہوتا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، تو اب اسے عادت ڈال دیتے ہیں۔ جو یہ عادت ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو روزہ رکھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ ممانعت ہے اس کا، آپ نے منع فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے
کہ جو میں نے آپ کے سامنے 2 روایتیں پڑھی ہیں، صحیح مسلم میں ہے اور دوسرے اس کی کتابوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل ہمارے اس دین میں نکالا، من عامل عملا لیس علیہ امرنا. اب بعض لوگ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہدایت سے نوازے، وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں یہ بدعت ہے. بدعت دین کے اندر جو ہے اس کو دین سمجھ کے کیا جائے تو بدعت ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعریف کی ہے نا بدعت کی، من احدث فی امرنا ھذا کے لفظ بولے ہیں، جس نے ہمارے اس معاملے میں، کون سا وہ معاملہ ہے؟ نبی علیہ السلام کس لیے آئے تھے؟ بادشاہت کے لیے آئے تھے؟ ہاں، کوئی جو ہے وہ زمین کے لیے آئے تھے، جو ہے آپ نے دعویٰ کیا تھا زمین کا دعویٰ کیا تھا؟ نہیں، کس چیز کا دعویٰ تھا؟ نبوت کا، اسلام کا، دین کا. تو آپ نے فرمایا ہمارے اس معاملے میں، یعنی معنی کیا ہوا کہ دین کے معاملے میں کوئی نیا کام نکالتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں، وہ مردود ہے، رد ہے. تو اب اگر کوئی شخص دیکھیں نا، ثواب کا کام تو نبی علیہ السلام بھی بتائیں گے نا، روزہ رکھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے. کوئی شخص کہے جی لو مجھے روزے سے روک رہے ہیں، بھائی روزے سے اس لیے روک رہے ہیں آپ کو کہ آپ پہلے نہیں رکھتے تھے، یہ آپ رکھ رہے ہیں استقبال رمضان کے لیے، آپ کو عادت ڈالنے کے لیے رکھ رہے ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. تو بدعت جو ہے وہ اس کو کہا جائے گا جو دین سمجھ کے دین کے اندر ثواب بطور ثواب نیا کام کیا جائے، جو ثواب نہیں تھا اس کو ثواب بنا لیا جائے. اس کی مثال آپ ایسے لے لیں، سامنے جو ہے وہ دیگ رکھتے ہیں یا تھالی رکھتے ہیں یا پرات رکھ کے اس میں چاول ڈالے یا سالن ڈالا اور اوپر قل اعوذ برب الفلق، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، چاروں قل پڑھ کے جو ہے وہ جو معروف ہے ہمارے بر صغیر کے اندر ختم جس کو بولتے ہیں، 40ویں کا ختم ہو گیا یا فلاں کا ختم ہو گیا یا جو ہے وہ فلاں جو بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں نام. تو یہ جو طریقہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے بھائی؟ وہ جو 4 کل پڑھ رہا ہے، وہ 4 سورتیں پڑھ رہا ہے، کس لیے پڑھ رہا ہے؟ بطور ثواب پڑھ رہا ہے نا. اچھا، اب بطور ثواب پڑھ رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی ثواب کے طریقے ہیں سب بتا دیے ہیں، چھوٹی سے اور جو چیزیں جو ہیں نا، جو آداب ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں، جو بے ادبی ہے وہ بھی بتا دی ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے اپنے بناوٹی ادب، ہمارے اپنے بناوٹی یہ اصول یہ دین کے اندر نہیں چلیں گے. ابھی کل کی بات ہے، ایک شخص جی دیکھے جی بڑے بے ادب ہیں. میں نے کہا ابھی کیا بے ادب ہے؟ جی ٹانگیں کر کے کعبہ کو جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا ابھی بات سنیے اللہ کے بندے، آپ اس کو بے ادبی کہہ رہے ہیں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا؟ آپ نے تو پیشاب اور پاخانہ کرنے کا طریقہ اس میں بھی ادب بتایا ہے کہ کیسے بیٹھنا ہے. نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے نا کہ قبلہ کی طرف پیشاب جو ہے منہ کر کے بیٹھا جائے، پیشاب کے اوپر پشت کر کے بیٹھا جائے، منع کیا ہے. آپ نے فرمایا جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی، لیکن شرق و غرب، مشرق اور مغرب کو منہ کر. تو وہ مدینے، اہل مدینہ جو ہے ان کے لیے مشرق اور مغرب جو ہے وہ قبلہ نہیں بنتا. ہمارا جو مدینے کے اندر قبلہ بنتا ہے وہ کیا ہے؟ جنوب میں بنتا ہے. ہمارا مدینے کے اندر جو کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، وہ جنوب میں واقع ہے اور شمال میں بیت المقدس ہے. تو اس لیے فرمایا ولیکن شرق و غرب، مشرق اور مغرب کو منہ کرو. جب اس طرف منہ کرو گے تو شمال جنوباً جو ہے وہ آپ کا منہ یا کچھ جو ہے نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مکمل طور پر آداب بتایا، بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے منع کیا. ادب ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ ٹانگیں اتنی بڑی جو ہے وہ نہیں بتائی بھائی نبی علیہ السلام نے، اگر منع ہوتی تو بتا دیتے نبی علیہ السلام. تو یہ آداب بناوٹی ہیں. اس کو اگر کوئی شخص کہتا ہے جی کہ گناہ ہے تو اس کو دلیل دینی چاہیے کہ اس طرف ٹانگیں کر کے بیٹھنا جو ہے وہ گناہ ہے، کیونکہ گناہ اور ثواب صرف شریعت بتا سکتی ہے، ہم نہیں بتا سکتے. ساری دنیا کے مفتی اکٹھے ہو جائے نا، ساری دنیا کے مفتی جتنے بھی، چاہے وہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، فلاں ہیں، یا یہ جو فقہ جعفریہ والے ہیں، شیعہ، جتنے بھی سارے مفتی اکٹھے ہو گئے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کہیں کہ بھائی مدینے کے اندر یہ فلاں جگہ کو اتنی فضیلت حاصل ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کو فضیلت نہیں بتایا، تو کیا ہوگا؟ ہم نہیں مانیں گے.
کیوں بھائی؟ اس لیے کہ فضیلت کا معاملہ یہ شریعت کے اندر ہے، اور شریعت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بتاتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو شریعت کے اندر کوئی بھی فضیلت یا جو ہے ثواب، گناہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شریعت بتائے گی، ہم نہیں بتا سکتے۔ اگر شریعت نے بتایا ہے تو ٹھیک، بغیر نہ ہم خاموش ہیں۔ تو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے جس کو کام کیا جائے وہ دین میں نہیں تھا، وہ بدعت ہوگا، وہ نیا کام ہوگا۔ اب یہ موبائل بدعت ہے، یہ لیکن دین نہیں ہے۔ بدعت کا معنی لغوی بدعت ہے، یہ لغوی بدعت لینگویج کے اندر، عربی لغت کے اندر اس کو بدعت کہیں گے۔ یہ ٹیبل بدعت ہے، میں بدعت ہوں، یہ سب کچھ جتنے بھی سارا کچھ یہ بلڈنگ بدعت ہے، ہاں یعنی نہیں ہے یہ، لیکن اصطلاحاً شرعاً اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ شرعاً یہ موبائل بدعت نہیں ہے، شرعاً یہ جو لفافہ ہے یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ اس لفافے کو کوئی ثواب نہیں سمجھتا، اس موبائل کو کوئی دین نہیں سمجھتا۔ یہ ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے کسی کام کے لیے، اصل میں اس کو بنایا گیا ہے آپس میں تعلقات استوار کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہم اس سے پورے کرتے ہیں، اور اگر وہ اچھا ہے تو اس کا اجر ہوگا، اگر برا ہے تو اس کا، یعنی اگر اچھا ہے کیا مانا، آپ اس میں سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو ثواب ملے گا نا، قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، موبائل استعمال کرنے کا ثواب نہیں، وہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایسے ہی ابھی ہم لائیو جو ہے اس کو چلا رہے ہیں، جو سن رہا ہے وہ اس کو سننے کا ثواب ملے گا، اس موبائل کا ثواب نہیں ہے، موبائل کے استعمال کا۔ تو یہ جو چیز ہے دین ہم سمجھ کے نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دین سمجھ کے کل کا جو ختم دیا جاتا ہے یا پھر تیسرا بنایا جاتا ہے، 7واں ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، اس کو بطور ثواب سمجھ کے مناتے ہیں، اس کو بطور ثواب سمجھتے ہیں، اور وہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اور بھی کچھ پڑھتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں تو وہی کہتے ہیں جی ممنوع کہاں ہے؟ میرے بھائی ہر چیز جو ہے وہ ممنوع نہیں دکھائی جاتی، اصل میں عبادات کے اندر علماء جو ہے وہ ان کو پتہ ہے، مفتیان کو، علماء کو، اصل کیا ہے؟ عبادت کے اندر ممانعت ہے، عبادت کے اندر ممانعت ہے۔ عبادت ہم نہیں کریں گے جب تک ہمیں شریعت نہیں کہتی، جب شریعت کہے گی ہم عبادت کریں گے، جتنی کہے گی کریں گے، جس طرح کہے گی کہیں گے، اور جہاں کہے گی وہاں کریں گے۔ عبادت کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے۔ عبادت کب، کہاں، کیسے، کس جگہ، یہ ساری چیزیں شریعت بتائے گی، اور شریعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی متعین نہیں کرتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ بتا نہ دے، بذریعہ وحی۔ تو یہ عبادت، کوئی بھی عبادت ہو، چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ بدنی ہو، اس کے لیے یہ ہمیں ضروری ہے۔ نماز کو، قرآن مجید کو دیکھ لیجئے، قرآن مجید کو ہم کیا پڑھ سکتے ہیں جس اپنی مرضی سے؟ ہر جگہ پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ۔ وَاقْرَؤْا فِيهَا الْبَقَرَةَ، وہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اچھا، اب کیا مقصد ہے یہاں کہنے کا؟ بھائی قبرستان نہ بناؤ، اس کو قبریں نہ بناؤ، سورہ واقعہ پڑھا کرو۔ کوئی بتائے گا بھائی کیوں کہا ہے؟ کہ قبرستان میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا، اگر نہیں پڑھو گے تو ایسے ہی ہے جیسے وہ قبرستان ہے۔ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، وہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ کیا معنی ہوا کہ قبروں میں اگر گھر میں نہ پڑھا جائے گا تو وہ قبریں بن جائیں گی۔ دوسرے معاملے میں اس کو مانو ہے اگر لیں کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا ممنوع ہے، وہاں پہ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہم۔ اب کچھ لوگ جا کے وہاں پہ جاتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، بدعت ہے، اسی کو بدعت کہا گیا۔ تو وہاں پہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب جایا کرو۔ فإنها تذکرکم الآخرہ، تمہیں وہ آخرت یاد دلاتی ہے۔
اور پھر صحابی نے جب پوچھا ہے کہ کیا کروں وہاں پہ قبرستان جاؤں، تو آپ نے دعا سکھائی، السلام علیکم دار قوم المؤمنین انتم السابقون نحن اللاحقون یغفر اللہ لنا ولکم ونسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ وہ دعا ہے جو ہم جا کے وہاں پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے. اب سورہ فاتحہ تو تھی اس وقت، نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لو جا کے، بھائی بات سورہ فاتحہ پڑھو، منہ پہ ہاتھ پھیرو، آ جاؤ آگے بخش دو اس کو. ہاں تو یہ جو طریقہ ہے یہ سب کھانے کے ڈھنگ ہیں ان مولویوں نے بنائے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بدعت کا معنی یہ ہے کہ دین کے اندر نیا کام، وہ جو اس وقت دین نہیں تھا آج دین نہیں بن سکتا، وہ کام جو اس وقت دین نہیں تھا آج بھی دین نہیں بن سکتا. اب قرآن مجید کو لے لے، پہلے بھی میں نے مثال کا، قرآن مجید ہر جگہ پہ نہیں پڑھا جا سکتا. اگر کوئی شخص کہے بقرہ ذبح کرتے وقت میں قل هو اللہ کی تلاوت کر دوں، کیوں مفتی صاحب قل هو اللہ کی تلاوت کر کے بقرہ ذبح کر لیں، بس ہو جائے گا، ہو جائے گا ذبح قل هو اللہ پڑھ کے؟ نہیں ہوگا. مفتی صاحب کہتے ہیں جی نہیں ہوگا. ہاں کیوں مفتی صاحب کو حیثیت دی سے منع بتا سکتے ہیں کہ کہاں منع ہے؟ قرآن پڑھنا یہاں پہ منع ہے. کیوں جی حکیم صاحب؟ کوئی مائی کا لال، کوئی مفتی آ جائے نہیں بتا سکتا کہ یہاں قرآن پڑھنا منع ہے، حدیث میں آیا ہو کہ منع. اب جب ہم منع کرتے ہیں نا کبھی کھانے پہ نہ پڑھو، کہتے ہیں منع کہاں بتاؤ. ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، کہتے ہیں منع کہاں ہے بھائی قرآن. تو میرے بھائی جیسے یہاں پہ منع ہے نا ایسے وہاں پہ منع ہے. قرآن ہر جگہ نہیں پڑھا جا سکتا. اگر سجدے میں قرآن پڑھے گا نماز گئی، رکوع میں نماز جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے گا نماز گئی. کھانے پہ تلاوت، کھانا نبی علیہ السلام نے بانٹا بھی ہے اور کھایا بھی ہے، کھلایا بھی ہے. نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہو سکتا. آپ نے کھانا کھلایا لوگوں کو، آپ نے کھانا بانٹا لوگوں میں، آپ نے کھانا دعوت بھی کی، آپ نے کھانا کھایا بھی. کیا کہا؟ بسم اللہ. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. بسم اللہ سب مل اللہ. آپ نے کہا یا غلام، وہ بچے بات سن، کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، سم اللہ، اللہ کا نام لے، وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس بچے کو جو نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ کی گود میں پلا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ماں سے شادی کی، وہ گھر میں تھے. وہ بچہ دیکھا کہ وہ جناب ایسے گھوم رہا ہے، کبھی وہاں سے اٹھاتا ہے، کبھی وہاں سے اٹھاتا ہے، کبھی وہاں سے اٹھاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا سم اللہ. وہ بچے بسم اللہ پڑھ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور سامنے سے کھا. اب آپ نے تو کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے علاوہ کچھ کھانے کے اوپر پڑھا ہو. اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو نبی صلی، دیکھیے ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایسی نیکی نہیں ہے جس کو ہمیں بتایا نہ. یہ ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے، عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو بھی نیکی کے کام تھے وہ بتلا دیے، اور جو بھی اللہ نے نبی علیہ السلام کی طرف وحی کی ہے اس میں سے کچھ بھی چھپایا نہیں، وہ بھی بتلا دیا. حتیٰ کہ جو ہے وہ میں بات آپ کو کہہ کے ختم کرتا ہوں، پھر ہمارے مہمان جو جن کا اعلان آپ نے پڑھا ہے وہ تشریف فرما ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی مدینے کے اندر ایسے لوگ تھے جو اوپر سے کچھ تھے اور اندر سے کچھ تھے. جو اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ تھے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. اچھا منافق تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا تھا منافقوں کے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے؟ کیوں جی مفتی صاحب پتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے چند نام بتائے، سارے نہیں بتائے، چند نام بتائے. چند نام اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی، بذریعہ جبریل بتایا علیہ السلام کہ یہ منافق ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں، ان کے نام نہیں بتلائے. اچھا نبی علیہ السلام نے کیا اپنے پاس ہی رکھے وہ نام کہ صحابہ کو بتلا دیے؟ ایک صحابی کو بتلایا صرف، اور کہا کہ آگے کسی کو نہیں بتانا.
اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا بلغ ما انزل الیک. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو منافقین کے نام تھے صرف ایک صحابی اس کو کہتے ہیں رازدان رسول. ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راز ان کے پاس تھے. تو حضرت عمر ان سے پوچھا کرتے تھے. بلکہ صحابہ جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ وہ جن کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں نا بس یہ پکا مومن ہے, اور جس کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے نا وہ پکا منافق ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے نام ان کو بتا رکھے تھے. حضرت عمر پوچھتے رہے زندگی میں کہ بتا دو بھائی کہ منافقوں کے نام کیا ہے. کہا بھائی نبی علیہ السلام نے منع کر رکھا ہے, میں نہیں بتا سکتا. تو کہا اچھا یہ بتاؤ عمر کا نام تو نہیں ہے اس میں. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بالکل مکمل طور پر دین کی تبلیغ کی ہے, اور ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتلا دی ہے, اس کو چھپایا نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج لوگ جو ہے وہ اس کو ثواب کہیں, نیکی کہیں, اور نبی علیہ السلام نے وہ کی نہ ہو, آپ سے ثابت نہ ہو؟ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. چھوٹی سے چھوٹی وفی بر احدکم صدقہ, تمہاری ہر ایک کی جو شرمگاہ ہے اس کے میں بھی صدقہ ہے, اس کو بھی ثواب ملتا ہے شرمگاہ کو استعمال کرنے کا بھی. تو صحابہ پریشان ہو کے حیران ہو کے کہتے ہیں ایقضی احدنا شہوتہ, اپنی ہم شہوت پوری کریں اور اس پہ بھی اسے اجر ملے. کہا اچھا بھی بتاؤ کہ اگر وہی وہ کام وہی شرمگاہ جو ہے وہ حرام میں استعمال کرے علیہ وزر, گناہ ہوگا اس کو؟ تو صحابہ نے کہا جی. کہا جیسے گناہ ہوگا ایسے ثواب بھی ملے گا. اب خاوند اور بیوی جب آپس میں محبت اور پیار کی باتیں کرتے ہیں, وہ اس کا بوسہ لیتی ہے, وہ اس کا بوسہ لیتا ہے, تو ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ثواب ہوگا. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو نا اس کو بھی صدقے کا اجر ملتا ہے. تو یہ میری باتیں نہیں, کسی مفتی کی باتیں نہیں ہیں, یہ نبی علیہ السلام کی باتیں ہیں جو عام اکثر مولوی نہیں بتاتے. اکثر وہ اپنے حضرت صاحب کی بزرگوں کی باتیں جو ہے وہ بتا کے, پیروں کی باتیں بتا کے معاملے کو ختم کرتے ہیں. وہ ہمارا نہیں ہے. یہاں پہ آپ کسی بھی دعویٰ سینٹر میں چلے جائیں, جتنے بھی سعودی عرب میں دعویٰ سینٹر ہر شہر میں ہیں, کئی ہیں, چلے جائیں وہاں پہ آپ کو اللہ کا جو ہے یہ فضل اس کا کرم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سعودی گورنمنٹ کو جزائے خیر دے کہ دیکھیں نا آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں, آپ کے لیے کھانے کا انتظام, آپ کے لیے یہ سارا کس نے کیا؟ تو حضور نے کیا. کس لیے کیا ہے کہ بھائی ان کو دین بتاؤ. اور دین کون سا بتاؤ؟ اپنے بابوں والا. ہمارا جو ہم کہتے ہیں نہیں, انہوں نے کہا ان کو کتاب و سنت بتاؤ. اور کسی بھی دعویٰ سینٹر میں چلے جائیں آپ, وہاں پہ کتاب و سنت کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بات ملے گی تو کتاب و سنت کی ملے گی. اور یہی وہ دین ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما, 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اس کو پکڑے رکھو گے, تھامے رکھو گے, مضبوطی پہ اٹھتے چلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ گمراہ نہیں, راہ راست پہ رہو گے. کتاب اللہ اور نبی علیہ السلام, اللہ کا فرمان ہے, اللہ کا قرآن ہے, اور نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے, آپ کا فرمان ہے. یہ 2 چیزیں دین ہے, تیسری چیز دین نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, رمضان آ رہا ہے, اس سے پہلے اگر کسی کے ذہن میں کوئی یہ چیز ہے کہ وہ استقبال رمضان کے لیے روزہ رکھے گا تو یہ بدعت ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں اگر کسی کے پچھلے رمضان کے روزے رہتے ہیں تو اس کو چاہیے وہ اس رمضان کے آنے سے پہلے اس کو مکمل کر لے, اس کی قضا ادا کر لے. اس کی قضا جو ہے وہ لازمی ادا کرے. اتنا لیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو. اللہ چاہیے تو یہ تھا کہ رمضان کے بعد شوال جو ہے وہ ایک عادت اس کو پڑی ہوئی تھی, رمضان کے رکھ رہا تھا, ساتھ ہی مکمل کر لیتا. بعض اوقات سفر میں ہوتا ہے, بعض اوقات بیمار ہو جاتا ہے بندہ, تو یہ ساتھ ہے, رہ جاتا ہے کسی کا روزہ کوئی شرعی عذر کی بنا پر, تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان آنے سے پہلے پچھلے رمضان کے روزے مکمل, اگر ابھی بھی کسی کے اوپر ہیں تو وہ اگلے جمعے سے پہلے ہو سکتا ہے جمعے کو جو ہے چاند نظر آ جائے, ہفتے کو پہلا روزہ ہو, جب بھی آئے گا تو ظاہر بات ہے شام کے مطابق ہی آئے گا, تو ہمیں اس سے پہلے اگر کسی شخص کے ہے تو اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمارے مہمان جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں, جناب حکیم محمد حنیف صاحب جو جدہ سے تشریف لائے ہیں, وہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں چند گزارشات پیش کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے مستفید ہوں گے, وہ بھی ہمارے مہمان ہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب نے آپ کو بہت باتیں رمضان کے حوالے سے بتا دی ہیں، تو میں انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چلتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں تو ہم نے رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے سوموار کا اور جمعرات، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ آج بھی رکھ رہے ہیں انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ دے گا ضرور، ہاں جی، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور اس طرح فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یوم ولدت فیہ، میں اس دن پیدا ہوا۔ دیکھو، آپ نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، تو اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھا، آپ ذرا سوچیں تھوڑا، اللہ نے سب بندے کو، انسان کو دماغ دیا ہوا ہے، آپ نے ایک بہترین طریقہ بتا دیا کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس دن میں پیدا ہوا۔ خوشی ہو گئی نا بھائی؟ آج جو ہمارے ملک میں خوشیاں مناتے ہیں، اس کے الٹ جیسے کہ شاید کہہ رہے ہیں کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، وہ ایک بدعت ہی ہے نا۔ تو بھائی سنت طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کا روزہ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس خوشی میں شامل کرے، آمین، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان آتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے شعبان کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو کتنے لوگ ہیں ہم سے جو اس شعبان کے اندر روزے رکھ رہے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کو ہوں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قال تفتح الابواب الجنہ، دیکھو جو سوموار اور جمعرات کا دن ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس دن جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب انسان ہے جو رمضان اس سے یعنی سوموار کا روزہ رکھا ہو اور جنت کا دروازہ کھلا ہو، کتنا خوش نصیب انسان ہے وہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس دن سوموار کو اور جمعرات کو فیغفر لکل عبد، اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو معاف کرتا ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے۔ ہاں دوسرا فرمایا لا یشرک باللہ شیئا، جو بندہ مشرک ہے وہ روزہ رکھے گا بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اکبر۔ تو جو مشرک ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسرا فرمایا الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شہرا، دوسرا وہ بندہ جو اپنے بھائی سے ناراض ہے، جو اپنے بھائی سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر کرتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے یہ بندہ صلح کر لے، ہو سکتا ہے یہ بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے تاکہ یہ صلح کر لے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائیو یہ جو صلح ہے اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ کو وحی ملی تو گھر آئے تو کہا زملون، چادر دو۔ تو جب چادر مانگی تو اس کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو میں غار حرا میں گیا ہوں تو مجھے یہ کچھ کلمات ملے ہیں۔ تو آپ کو جب سردی لگی تو امی خدیجہ فرماتی ہے کہ واللہ لا یخزیک اللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر کچھ خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلی خوبی کیا بتائی؟ فرمایا کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، لوگوں کی صلح کرواتے ہو، مظلوم کا ساتھ دیتے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ تو بھائیو جو شعبان کے اندر روزے ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں مسلسل روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد بھائیو آپ دیکھو ایک اور بات، ابھی رمضان آنے والا ہے تو یہ بات سمجھنے والی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ بندہ روزہ رکھتا ہے، اگر اس نے جو لقمہ کھایا ہے، جو اس نے کھانا کھایا ہے، اگر اس کا لقمہ
حرام کا ہے تو آپ بتاؤ اس میں روزہ ہو جائے گا؟ اللہ اکبر. تو بھائیو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. لا طیب پسند ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ اللہ نے حکم دیتا ہے کس کو؟ امر المومنین بما امر بہ مرسلین. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، جو مسلمان ہیں ان کو بھی یہ حکم ہے کہ پاک رزق کھاؤ، اور انبیاء کو یہ کہا ہے. اور قرآن کہتا ہے فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پہلے فرمایا کہ کھانا پاک کھانا ہے، کھانا پاک کھاؤ گے تو نماز ہوگی، کھانا حلال کا ہوگا تو روزہ ہوگا، کھانا حلال کا ہوگا تو نماز ہوگی. یہ سارے جو نیک اعمال ہیں اگر روزی حلال کی ہوگی تو قابل قبول ہوگا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ. اگر کوئی بندہ رات کو اپنی نیند خراب کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر اور سود کا مال کھاتا ہے، کیا اس کی تہجد ہو جائے گی؟ اللہ اکبر. تو بھائیو جو آدمی سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو کیا اور کھڑا ہو گیا، اور اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے، لباس کے اندر اگر ایک دھاگا حرام کا ہے اس کی نماز ہو جائے گی؟ سب سے پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم جو روزی کما رہے ہیں، جو کھانا کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، اگر وہ حلال کا نہیں تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اسی کوئی عبادت، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکات کچھ بھی نہیں ہے. حدیث کے الفاظ صاف ہیں. آپ نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقہ من غلول. فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا کھانا حرام کا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اگر کوئی بندہ حرام کی کمائی کر کے صدقہ خیرات کر رہا ہے، کوئی مسجد بنا رہا ہے، مدرسہ بنا رہا ہے، تو کیا اس کو ثواب ملے گا بھائی؟ نہیں ملے گا. تو بھائیو پہلے تو یہ سوچنا کہ رمضان آ رہا ہے، ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں. اگر ہماری روزی حرام کی کھا